ایسا نہیں کہ صاحب جس کی مرضی ہو دو اور جس کی مرضی ہو نہ دو، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ درندوں سے اور شہد کی مکھیوں سے جو ہے وہ اذیت پہنچاتے تھے اگر آدمی ٹیکس نہیں دے رہا ہے تو۔ شہد کی مکھیاں چھوڑ دی مثلا، جانور وہ جو چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں درندے، ان کے ذریعے سے یہ عباسی خلفاء جو ہے وہ اذیت دیتے تھے ٹیکس دینے والوں کو۔ اور اگر کوئی کسی گورنر کی شکایت کر دیتا تھا نا کہ بھائی صاحب یہ گورنر، تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں، دوسرا ایسا گورنر لاتے تھے کہ جو اس سے بھی سخت ہو۔ خراسان والوں نے غلطی کر لی، ہارون کو لکھا کہ تیرا جو گورنر ہے بڑی سختی کرتا ہے ٹیکس لینے میں، اس نے اس کے بدلے میں علی بن عیسیٰ کو بھیجا، وہ اس کا بھی باپ نکلا، اور اس نے ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کے بزرگوں بھی قتل کیا، اور ایک بڑا ٹیکس بڑا مال جو ہے وہ ہارون کو بھیجا۔ موصل کے لوگوں نے بیچاروں نے شکایت کر دی، تو جو ٹیکس لیا تھا وہ تو تھا ہی، 4-5 سال پہلے سے اور ٹیکس لیا، یعنی کہ یہ تو دے بھی چکے ہوں گے، تو وہ 4-5 سال پہلے سے اور جو ہے وہ ٹیکس لے لیا کا اور دو۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں بچا تھا ٹیکس پیئر میں سے، دینے والوں میں سے، کہ جس کے اوپر تازیانے نہ پڑے ہوں۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، 4-5 سال پرانا جو ٹیکس لیتے ہیں یہ اس زمانے سے چل رہا ہے، عباسی خلفاء کے زمانے سے۔ تو اور مصر میں جو گورنر تھا وہ کیا کرتا تھا، اگر کسی کے پاس 2 گائے ہو گئی نا تو جو پہلے سے ٹیکس تھا وہ تو تھا ہی، اور بڑھا دیا۔ کھجور کے درخت پہ ٹیکس تھا، عام درخت جو ہوتے تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس تھا، تو اور ٹیکس لینے میں سختی ہوتی تھی کہ صاحب جو ہے وہ مہدی عباسی کے زمانے میں اس کا جو ٹیکس وصول کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی ان کے پر اتنی سختی نہ کرو، تو پھر کیا کیا جائے، کہ ایسا کرو جیسے قرض لینے والے سے مطالبہ کرتے ہیں نا ویسے ہی مطالبہ کرو۔ تو قرض لینے والے سے کیسے مطالبہ تھا، یہ بھی ایک سختی تھی۔ تو ایسا بھی نہیں کہ ٹیکس نہ لیتے ہوں، اور سختی سے ٹیکس لیتے تھے۔ ٹیکس کی جو وہ انکم جو تھی سمجھیے کہ 35 ملین 50 ملین دینار کے قریب جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ آتا تھا، تو پھر خرچ کہاں ہوتا تھا؟ عباسی خلفاء تو بنی امیہ سے بھی زیادہ گندے نکلے، وہ کھل کے سامنے آتے تھے۔ بنی عباس تو منافق تھے، انہوں نے تو جو ہے وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کیا ہے، انہوں نے تو اہل بیت کے نام پہ جو ہے وہ اہل بیت کو زیادہ اذیتیں دی ہیں۔ ان کا کہاں خرچ ہوتا تھا یہ پیسہ؟ اب ان کا جو خرچ پہلا جو ان کا ہوتا تھا وہ اپنے اوپر اور اپنے جو رشتہ دار ہیں جو خاندان والے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن میں 1 لاکھ درہم تک جو ہے وہ بیت المال سے اٹھا کے خرچ کر لیتا تھا، 1 لاکھ درہم تک۔ اب میں نے بتایا نا کہ درہم میں کیا کیا آ سکتا ہے، وہ اسی لیے بتایا تھا تاکہ آپ ذہن میں رکھو۔ جب یہ مرا ہے تو اس کے جو اولاد اور گھر والے تھے ان میں 60 ہزار درہم جو ہے وہ بٹے ہیں کہ صاحب یہ چھوڑ کے مرا ہے، تو یہ حال تھا۔ خیزران کو جو تحفے دیے گئے تھے 1,80,000 دینار کہ جو ہے وہ اسے تحفے دیے گئے تھے خیزران کو، کہ جو انہی کے گھر کی ایک عورت تھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھو مقتدر کی جو ماں ہے، مقتدر جو خلیفہ تھا عباسی، اس کی جو ماں تھی اس کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبت ابن جوزی لکھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ آپ شمار نہیں کر سکتے تھے کتنا تھا۔ اس کے بعد جو زرعی زمین تھی کھیتی باڑی کی 1 لاکھ دینار، درہم نہیں، 1 لاکھ دینار سالانہ اس کی انکم ہوتی تھی۔ زبیدہ ہارون کی بیوی جو کپڑے پہنتی تھی نا 50,000 درہم کا اس کا لباس ہوتا تھا جو پہنتی تھی۔ تمام عباسی جو رشتہ دار ہوتے تھے عباسی خلفاء میں، ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان کو تقریباً 1000 درہم جو ہے وہ ہر مہینے جاتے تھے۔ کتنے رہے ہوں گے؟ 33,000 تھے اس وقت، 33,000 عباسی جو رشتہ دار ہوتے تھے ان کے۔ اب ان سب کو جو ہے آپ دیکھیں جو جتنا نزدیک ہوتا ہوگا اسی حساب سے جو ہے وہ پیسہ جاتا تھا۔ تو یہ جو 35 ملین درہم یا 50 ملین درہم جو آتے تھے، دینار جو آتے تھے، وہ ایسے جو ہے وہ پہلا تو ایسے اس میں خرچ ہوتے تھے۔ اس کے بعد ناچنے گانے کے شوقین تھے، ناچ گانے کے، کنیزوں پہ لٹاتے تھے، ناچنے گانے والیوں پہ جو ہے وہ لٹاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون نے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ خلیفہ لگانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے،
لیکن لگا اس لیے رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے بات. ابھی یہ خلیفہ تھے ناچنے گانے والیوں کے اوپر. ہارون نے کے سامنے ایک ناچنے والی نے اتنا بڑھیا ڈانس کیا ایک دن, مجھے پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ان کو خلیفہ ہو کے شرم نہیں آئی کم بختوں کو, کہ وہ اتنا اس نے 30,000 درہم کا ایک گلوبند جو ہے وہ اسے وہیں گفٹ کر دیا. 30,000 درہم کا جو ہے وہ اسے وہیں جو ہے وہ گفٹ کر دیا ناچنے گانے والوں کے اوپر. تو یہ ان کے باپ کا تھا, یہ سب وہی تھا, وہ ٹیکس تھا, یہ بیت المال تھا جو اس طرح سے جو ہے وہ خرچ ہوا تھا. حمویہ کی ایک کنیز تھی, ایک دن ناچنے گانے کے سلسلے میں اس کو سجانا پڑا, ظاہر سی بات ہے. اسے کہتے ہیں ذات الخال. ذات الخال یہ ہے کہ اس کے گال کے اوپر ایک تل تھا, خوبصورتی ہے نا, رخسار کے اوپر اگر تل ہے تو وہ خوبصورتی ہے اس کی, تو ذات الخال کہتے تھے اس کو, ذات الخال, چونکہ اس کے تل تھا اس کے رخسار کے اوپر. تو ایک دن جب اسے نچانے گانے کے لیے اس کو سجایا جانے لگا تو 12 لاکھ درہم کا اس کا زیور اور لباس جو ہے وہ تیار ہوا. اب جب وہ ہارون کے سامنے آئی, ہارون نے دیکھ کے تعجب کیا اور کہا کہ بھائی یہ اتنا سب کہاں سے آیا؟ کہا سب کرائے پہ لائے ہیں صاحب اس کے لیے 12 لاکھ درہم. اس نے کہا کرائے پہ کیوں لائے ہو؟ اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ ادا کر دو. پیسہ ادا کرا دیا, اور اس کے ناچنے کے بعد اتنا پسند آیا کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اسی کو گفٹ کر دیا. 12 لاکھ درہم کا وہ جو ہے آپ سمجھے, وہ ذات الخال جو ہے وہ جو کنیز تھی وہ ناچنے والی, اس پہ جو ہے وہ دے دیا. تو یہ حال تو تھا. متوکل نے کنیز کو جو ہے وہ خریدا. میں آپ کو یہ حالات بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے تھے, سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا امام کے زمانے کو. متوکل کے زمانے میں متوکل نے کنیز خریدی. اس سے پوچھا تو شعر بھی کہتی ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے دل بہلانے کے لیے شاعرہ بھی ہونا ضروری ہے نا اس کا. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا جو میرا مالک ہے نا, جس نے بیچا ہے, وہ مجھے کہتا تھا کہ تم شاعر ہو. پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں, مگر ہاں وہ کہتا تھا کہ تم اچھی شاعرہ ہو. اچھا تو پھر شعر سناؤ. اس نے جو ہے وہ اشعار سنائے. جب اس نے اشعار سنائے جب پسند آئے, اور 50,000 درہم جو ہے وہ اسے وہیں جو ہے وہ گفٹ کر دیے. تو پہلے تو اپنے اعزاء و اقربا اور خود کے اوپر, پھر جو ہے وہ کنیزوں کے اوپر بڑے بڑے محل بنواتے تھے یہ لوگ, جو ان کے خرچے ہوتے تھے بڑے بڑے محل بنواتے تھے. متوکل نے ایک محل بنوایا تھا, کاخ مرج اس کا نام تھا. کاخ کہتے ہیں محل کو, یعنی بڑا محل جو ہے وہ اس نے بنوایا, کاخ مرج. اور بڑے عجیب و غریب قسم کے پتھر لگائے, کاشی کاری کی, نہ جانے کیسے کیسے سجایا. اس کے اندر بڑے بڑے مجسمے بنائے, سونے کے مجسمے بنائے. ایک درخت بنوایا سونے کا, اور اس کے اوپر برڈس اور چڑیے وغیرہ بنوائیں سونے کی, اور ان کے اوپر تاج بھی بنوایا اس درخت کے اوپر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بیٹھنے کے لیے اس نے ایک تخت بنوایا سونے کا, اور اس تخت کو جو چاروں پائے سے جو اٹھا رہے تھے نا, ایک مجسمہ آدمی کا تھا سونے کا, وہ مجسمہ تھا, وہ لگایا ہوا تھا اسٹیچو, وہ بنا. ایک جو ہے وہ اس میں بیل تھا, وہ گائے کا جو ہوتا ہے وہ اس مجسمے میں تھا. ایک جو ہے وہ گدھ تھا, وہ جو جانوروں کو کھاتا ہے, اس کو جو ہے وہ لگوایا. یہ 4 پائے جو ہے اس نے بنوائے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ سونے چاندی کے بنوائے. اور جب وہ تخت پہ جا کے بیٹھا محل بنوانے کے بعد, اس نے کہا اس محل میں وہی آ سکتا ہے جو صرف ریشم کا لباس پہن کے آئے, یعنی قیمتی ترین لباس. اور جب وہ بیٹھ گیا تو وہ عباس بن خاقان جو ہے وہ داخل ہوا, اور اس نے کہا دیکھیے اب چاپلوسی, اس کا بھی جو توڑ نہیں ہے چاپلوسی کا دنیا میں, ابتدا سے لے کے آخر تک. وہ گیا اور اس نے جا کے کہا مبارک ہو صاحب, آپ کو یہ محل مبارک ہو. اور کہتا ہے یہی سبب بنے گا آپ کے جنت میں جانے کا. سمجھ رہے؟ تو اچھا وہ بھی بادشاہ تھا, بیوقوف تو نہیں تھا, بہرحال اتنا تو سمجھ تھی. اس نے کہا بھائی وہ کیسے, کہ صاحب اتنا بڑا محل, اور تو نے کہا کہ جنت میں جانے کا سبب بنے. اس نے کہا دیکھو یہاں جو دیکھیے منطق دیکھیے لوگوں کی, کہا جب یہاں لوگ آئیں گے نا تو ان کے ذہن میں جنت آئے گی, اور جب جنت آئے گی تو وہ خیال کریں گے بھائی ہمیں بھی جنت میں جانا ہے, چونکہ جنت میں تو اس سے بھی اچھی چیزیں ہوں گی, لہٰذا وہ اچھے عمل کریں گے, اور جب وہ اچھے عمل کریں گے جنت میں جانے کے لیے تو ان کا ثواب تمہیں بھی تو ملے گا, لہٰذا تم بھی جنت میں جاؤ گے. اس ٹائپ کی منطق ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. تو صاحب اس نے یا اور محل اس کا تھا کاخ جعفری, وہ 2000 دینار میں, چلو یہ تو کم تھا, یہ تو 1 ملین
اور 70,000 کچھ دینار میں جو ہے یہ بنا تھا یہ والا تو کاخ مرج، اور یہ والا اس نے 2,000 دینار میں بنوایا تھا. اس کی بھی ایسی شان تھی. اس میں جب اس کی اوپننگ ہوئی اور ناچنے گانے والی آئیں تو 2,000 درہم جو ہے وہ سب کو دیے تھے اس میں ناچنے والی. تو مالی حالت کیسی تھی امام عسکری کے زمانے کی؟ حکومت تو بڑی مضبوط تھی اور بڑا تھا. خرچ کہاں ہوتا تھا؟ خرچ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوتا تھا. اچھا، عیب کو چھپانے کے لیے شاعر رکھے تھے. یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، اور اس زمانے میں وہ جو شعراء تھے وہ آتے تھے مثلا قصیدے پڑھتے تھے بادشاہوں کے، اکی تکی ماری اور صاحب جو ہے ان کو خوش کیا. تو اب یہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ وہ اشعار کہیں، پڑھیں، ان کے عیبوں کو چھپائیں اور جھوٹی فضیلتیں گھڑ کے جو ہیں وہ بیان کریں. برجمی کوفی وہ آیا اور شعر پڑھے اس نے متوکل کے سامنے، خوش ہو گیا متوکل، دے دو 50,000 درہم. متوکل نے جب اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنایا، 3 بیٹوں کو، کہ میرے بعد یہ بنیں گے، تو وصولی نامی ایک شاعر آیا، اس نے شعر پڑھے بڑے تعریفوں میں، 1,00,000 درہم جو ہے وہ متوکل نے دیے. اور اس کے بعد وہ جو تینوں ولی عہد بننے والے تھے انہوں نے بھی ہر ایک نے 1,00,000 درہم دیے. متوکل بیمار ہو گیا اور پھر جب اسے شفا ملی تو ایک شاعر آیا ابراہیم مدبر، اس نے قصیدہ پڑھا صاحب اس کی شان میں. اس نے کہا اسے 50,000 درہم دو، اور اپنے وزیر سے کہا دھیان رکھنا اسے کسی اچھے سے کام پہ لگا دو تاکہ زندگی اس کی جو ہے وہ سدھر جائے. تو یہ مال تو تھا اس زمانے میں، لیکن کدھر جا رہا تھا؟ وہ ادھر جاتا تھا. وہ یہ حکومتیں جو ہے وہ مضبوط ہوتی تھی، اور بیت المال کا اس طرح جو ہے وہ ستیہ ناس جو ہے یہ امام عسکری کے زمانے میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھو گے کہ عام لوگوں کی کیا حالت تھی، عام لوگوں کی حالت کیا تھی. ایک شاعر اسماعی، درباری شاعر نہیں رہا ہوگا بیچارہ، بس میں آتا ہوں آہستہ آہستہ. اسماعی وہ درباری شاعر نہیں رہا ہوگا بیچارہ. درباری شاعر اگر نہیں ہے تو پھر یہی حال ہوگا. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اشعار میں کہتا ہے پروردگار میرے پاس تو لباس بھی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے اور بھوکا بھی ہوں، کیا لوگوں کا جو حق ہے اس میں میرا کچھ حصہ نہیں ہے؟ تو لوگوں کا یہ حال تھا. اور ایک شاعر نے تو حد ہی کر دی، کفر کی حد تک پہنچ گیا. وہی جیسے میں نے کہا، وہ کہتا پروردگار میں ننگا ہو کے تیرے سامنے تجھ سے مانگ رہا ہوں، لباس نہیں ہے میرے بدن پہ، تو کہتا ہے میں کریم ہوں، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی مجھے اس حالت میں دیکھ کے؟ معاذ اللہ. کہتا ہے کافروں کو تو نے روزی دے رکھی ہے، اور قبیلے بنی تمیم کا یہ بڑا شاعر یہ جو ہے وہ یہ بھوکا پھر رہا ہے. لوگوں کی حالت یہ تھی. اور اس میں بھی علویوں کی حالت اس سے بھی بدتر. بس علویوں کی حالت جو تھی، شیعوں کی جو حالت تھی وہ اس سے بھی بدتر تھی. بیچاروں کے پاس کھانے پینے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اکثر لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک عبا ہوتی تھی، اور وہ عبا اگر مرد گھر سے نکلتا ہوتا تو وہ پہن کے نکلتا تھا، اور اگر عورت کو باہر نکلنا ہوتا تھا تو وہی عبا جو ہے وہی عورت اپنے بدن پہ ڈال کے باہر نکلتی تھی. پاکیزہ لباس گھروں میں ایک ہوتا تھا، ایک نماز پڑھ کے دوسرے کو دیتا تھا تب دوسرا پڑھتا تھا. یعنی یہ حال تھا، عوام کا یہ حال تھا. تو امام عسکری کے زمانے میں یہ جو اقتصادی حالات تھے وہ حکومت کے یہ تھے اور لوگوں کے جو ہے وہ یہ تھے. اب اس میں امام عسکری کا ایک بڑا کردار تھا. ایسے میں ان کو سنبھالنی ہے یہ چیزیں، چونکہ شیعہ ٹوٹنے نہ پائیں، بکھرنے نہ پائیں. اب وہ ان کے پاس جو مال آتا تھا اس کو جو ہے کیسے کیسے لوگ بھیجتے تھے. روغن کے ڈبوں میں مثلا جو تیل کے ڈبے ہوتے تھے ان میں جو ہے وہ پیسے کسی طرح بھر کے اور تب امام تک آتے تھے. اس طرح چھپ چھپا کے امام تک آتے تھے لوگ پیسے جو بھیجتے تھے، اور پھر امام جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ان کو جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے. کیسے تقسیم کرتے تھے دیکھیے، شیخ مفید نے یہ روایت لکھی ہے. کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کا ایک پوتا تھا جس کا نام تھا محمد. کہتا وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، بس بالکل زندگی چلی نہیں رہی تھی. کہ میرا باپ جو علی ابن ابراہیم اس نے ایک دن کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں امام عسکری کے پاس. تو کہا میں نے کہا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، انہیں کبھی نہیں ملا ہوں، مگر ہاں ان کی صفات سنی ہے.
ابھی دیکھیے آپ، یہ رشتہ داری ہے سمجھیے، امام موسیٰ کاظم کا اگر پوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں ہے مگر صفات سنی ہے. کہتا کہ اچھا چلو چلتے ہیں. کام چلنے لگے. راستے میں میرے باپ نے کہا کہ اے کاش امام مجھے 500 درہم دے دیں. یعنی جیسے آدمی جا رہا ہے امید لے کے، کہا اے کاش امام مجھے 500 درہم دے دیں، 200 درہم کا لباس خریدوں گا، 200 درہم کے گھر کے کھانے کی چیزیں خریدوں گا، 100 درہم کی کچھ اور چیزیں خریدوں گا. بیٹا کہتا ہے محمد کہ جب باپ سے سنا تو میرے بھی دل میں خیال آیا. کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش 300 مجھے دے دیں امام، 100 کی سواری خرید لوں گا، 100 کا لباس خرید لوں گا، 100 کا اور ضرورت پورے کر دوں گا. اور کہا ہم امام کے دروازے پہ پہنچے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. ہم نے کہا بھائی ہم کیسے ملیں گے امام سے، یہاں تو بڑا مجمع ہے. کہا اتنے میں اندر سے خادم آیا اور اس نے کہا محمد اور اس کے باپ علی ابن ابراہیم کو امام جو ہے وہ بلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ہم اندر گئے تو امام کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہ ہم نے جا کے سلام کیا، بیٹھ گئے تو امام نے پہلا جملہ یہ کہا اب تک کہاں تھے، کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ شرم محسوس ہوتی تھی اور پھر ہم آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، چونکہ حالات ایسے تھے کہ ہم آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. کہا ہم بیٹھے، امام سے کچھ باتیں کی اور کہا اس کے بعد جب چلنے لگے تو امام نے دعائیں دی اور کہا جب ہم باہر نکلے تو خادم نے کہا ذرا ٹھہرو اور کہا ایک بڑی سی تھیلی لا کے میرے بابا کو دی اور کہا اس میں وہ 500 درہم ہے، 200 کا لباس خرید لینا، 200 کی ضرورت کی چیزیں خرید لینا، 200 کا گھر کا 100 کا جو ہے وہ گھر کا سامان جو بھی خریدنا وہ خرید لینا. اور کہا پھر ایک چھوٹی سی تھیلی مجھے دی اور کہا اس میں 300 درہم ہے، 100 کی جو ہے وہ سواری خرید لینا، 100 کا جو ہے وہ لباس خرید لینا اور 100 کی جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خرید لینا. اور کہا امام نے جو دعا دی تھی مجھے ایک اچھی بیوی ملی. کہا اور اس کے بعد میں نے ایک معاملہ کیا، مجھے 1000 درہم کا اس میں جو ہے وہ منافع ہوا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو وہ جو اکنامک دباؤ تھا، پریشر تھا لوگوں کے اوپر، حکومت تو مزے لے رہی تھی، وہ تو بیت المال پہ اترا رہی تھی. میں نے آپ کو سنایا کہ وہ بیت المال کا کیسے خرچ کر رہی تھی، مگر امام کی ذمہ داری اب یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشر جو ان کے شیعوں کے اوپر تھا، امام کی یہ بڑی ذمہ داری تھی. تو جو مال آتا تھا وہ اس طرح سے، اور کبھی کبھی تب آپ دیکھتے تھے کہ ضرورت ہے تو پھر اعجاز کے ذریعے سے ہوتی تھی چیزیں. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ امام سوار ہوئے اور جنگل کی طرف چلے. کہا میں بھی سوار ہوا ان کے پیچھے پیچھے. راستے میں سوچنے لگا قرض بہت بڑھ گیا ہے، سوچ رہا ہے راستے میں سوچنے لگا قرض بہت بڑھ گیا ہے اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اتنے میں امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہ ادا کرے گا. کہا آپ سوار تھے، ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور کہا جو ہے اس کو اٹھا لو لیکن کسی سے بتانا مت. کہا میں اترا، میں نے دیکھا سونے کی ایک ڈلی تھی. کہا وہ اٹھا کے میں نے سونے کو جیب میں رکھ لیا اور سوار ہو گیا، چلنے لگا. پھر سوچنے لگا اے کاش اس سے میرا سارا قرض پورا ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن اسی میں کیا ہوگا اور زندگی کیسے گزاروں، سردی بھی آ رہی ہے، اس کے لیے مجھے کپڑے بھی چاہیے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سوچا امام نے پھر کہا، امام نے پھر ایک لکیر کھینچی. کہا اترو اٹھا لو مگر کسی سے کہنا مت. کہا میں نیچے اترا تو چاندی کی ایک ڈلی تھی، وہ بھی میں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لی. میں واپس بازار گیا، جب واپس آیا بازار گیا، سونے کی ڈلی کو بیچا، جتنا میرا قرضہ تھا اتنے ہی کی ہوئی، نہ 1 درہم کم نہ 1 درہم زیادہ. اور کہا پھر میں نے وہ چاندی کی جو ڈلی تھی اسے بیچا جس سے اپنے آگے کی زندگی کو چلایا. تو امام کیا کرتے تھے؟ امام اس پریشر کو کم کرتے تھے، وہ جو اقتصادی طور پر جو ہے خاص طور سے شیعوں کے اوپر ہوتا تھا. حتیٰ کہ امام زندان میں ہوتے ہوئے بھی، ابو یعقوب کہتا ہے زندان میں تھے امام، اپنے صحابیوں کو حکم دیتے تھے فلاں فلاں کے گھر میں کھانا پہنچاؤ اور یاد رکھو میں بھی وہاں ہوں گا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا، زندان بان ہوتے تھے اور زندان بان دوسرے تیسرے دن بدل دیے جاتے تھے کہ کہیں زندان والوں سے جو دوستی نہ کر لیں، ان کو تبدیل کیا جاتا تھا. اور کہا لیکن جب امام نے جو کہا کہ فلاں جگہ کھانا پہنچاؤ، جب ہم کھانا لے کے جاتے تھے تو امام ہم سے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے. امام ہم سے پہلے وہاں موجود ہوتے. تو پہلی چیز، امام کے اگر زمانے کو، امام عسکری کے زمانے کی کنڈیشن اور اس کو دیکھنا چاہیں تو اگر اکنامک لحاظ سے، اقتصادیات کے لحاظ سے آپ دیکھنا چاہیں اس ایشون کو تو یہ حالت تھی. شیعوں کا یہ حال تھا، علویوں کا یہ حال تھا، اور امام اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کرتے تھے. سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، پولیٹیکل حساب سے، تو ظاہر سی بات ہے سیاسی اعتبار سے بھی یہ جو زمانہ تھا امام عسکری کا،
یہ بالکل جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط نہیں تھا سیاسی اعتبار سے. آج میں ایک لسٹ ڈھونڈ رہا تھا تو 7 قیام ملے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف ہوئے ہیں, یعنی لوگوں نے کیا ہوا اپرائزنگ, وہ جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ, 7 قیام بڑے بڑے. اس میں سے ایک قیام جو ہے وہ صاحب زنج کا بھی ہے جو بڑا مشہور ہے, صاحب زنج کے نام سے جو مشہور ہے, جو قیام ہوا ہے وہ 11ویں امام کے زمانے میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے لوگ جو ہے وہ ان حالات کا شکار تھے. مضبوط نہیں تھی حکومتیں. کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ بھی تھی, اس لیے کہ اس زمانے میں وہ جو ترک تھے, ترک وہ کمانڈر بنا دیے گئے تھے, وہ لوگ سب دیکھ بھال کر رہے تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, فوج کے کمانڈر وہ لوگ ہوتے تھے, مشورے ان کے چلتے تھے, وزراء میں وہ ہوتے تھے. تو وہ لوگ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے, اپنی مرضی سے چلاتے تھے, اور جس کا یہ نتیجہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ غیر مستحکم جو ہوتی چلی جاتی تھی. تو ایک تو یہ بات تھی کہ ترک آ گئے تھے اس میں. دوسری, یہ تو چور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے. یہ جو خلفاء تھے, عباسی خلفاء, انہیں تو ناچنے گانے والیوں سے فرصت نہیں تھی. وہ ابھی میں نے اسی لیے سنایا وہ پورا آپ کو. انہیں تو اس سے فرصت نہیں تھی. انہیں کیا پتا کیا ڈیسیزن لیے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. لہذا جو حالت تھی سیاسی اعتبار سے وہی. اور اگر شیعوں کو, تو شیعہ تو بیچارے پھر مر گئے, سیاسی حالات میں دب گئے. علویوں کا تو برا حال تھا اس زمانے میں, ان کو کوئی سلام نہیں کر سکتا تھا. اگر حکومت کے آدمیوں نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے فلاں سے مل رہا تھا, فلاں شیعہ سے مل رہا تھا, فلاں علوی سے, تو اس کے اوپر سختی ہوتی تھی, اس کے وظیفے ختم ہو جاتے تھے, اس کو زندانوں میں ڈال دیا جاتا تھا. محمد بن صالح کہتا ہے کہ میں نے اپنا رشتہ اس ایک شخص کی لڑکی کے لیے بھیجا, عیسیٰ بن موسیٰ کہ جو ہے وہ, میں نے اس کی لڑکی تھی, اس سے رشتہ بھیجا. اس نے کہا, منع کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم تم سے اچھا آدمی مجھے نہیں ملے گا, لیکن اگر میں نے اپنی لڑکی تجھے دے دی نا تو متوکل میری جان اور مال کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو محمد بن صالح نے پھر اشعار کہتے کہ میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں, لیکن دیکھو مجھے لڑکی دینے سے جو ہے وہ منع کر دیا ہے. تو علویوں کے تو یہ حال تھے. بیچارے جو علوی تھے وہ بھاگ گئے تھے چھوڑ چھوڑ کے, ادھر ادھر چھپ گئے تھے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا امام زادے یہاں ہیں وہاں ہیں, آپ سوچیں گے کیسے آ گئے. یہ کوئی خوشی میں نہیں گھروں سے نکلے تھے بیچارے, یہ سب اس دباؤ اور فشار میں ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ چھوڑ کے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ نکلیں, اور پھر وہیں مر جاتے تھے, وہیں شہید ہو جاتے تھے, اسی طرح گمنامی کی زندگی گزارتے تھے. بعد میں پتہ لگتا تھا کہ یہ تو فلاں تھا یا فلاں تھا. کچھ لوگ تو اپنی جیب میں چٹھیاں ڈال لیتے تھے مرنے سے پہلے, تاکہ اگر جو ہے وہ بعد میں پتہ لگے کہ ہم کون ہیں. اس میں لکھتے تھے کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں. تب بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ تو فلاں امام زادہ ہے اور فلاں امام کی نسل سے ہے, اس چٹھی سے جو ان کی جیب میں ہوتی تھی. تو یہ امام کے زمانے کے سیاسی حالات یہ تھے. اچھا, جو بچ جاتے تھے انہیں زندانوں میں سڑا دیتے تھے, زندان میں ڈال دیتے, قید خانے میں ڈال دیتے تھے علویوں کو خاص طور سے. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں زندان میں تھا, امام کو بھی زندان میں لائے, ان کے بھائی جعفر کو بھی زندان میں لا کے ڈال دیا قید خانے میں. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چٹائی تھی, ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا آپ اس چٹائی پہ بیٹھ جائیے. جعفر جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ گئے, اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان یہ اجنبی نہ ہوتا میں بتاتا تم میں سے ہر ایک کو کہ کون جو ہے وہ کب آزاد ہوگا. کہا ہمارے درمیان میں ایک آدمی تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے, مگر وہ کہتا تھا میں علوی ہوں. تو کہا وہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کے گیا, تو امام نے کہا کہ یہ جاسوس ہے حکومت کا, اور ایک تمہاری ساری باتیں اپنے لباس پہ لکھ لیتا ہے, اور پھر وہ لباس جو ہے وہ بیچ دیتا ہے دربار میں بیچ دیتا ہے. لوگوں کا اچھا, بس وہ جیسے ہی اٹھا تو اب جلدی سے لوگ اٹھے اور اس کا وہ جو لباس رکھا تھا اسے اٹھا گیا, تو دیکھا اس نے تو پورا چھاپ رکھا ہے, اخبار صاحب لکھا, اس میں لکھا ہوا بھی تھا کہ یہ جو لوگ یہاں ہیں یہ زندان کی دیوار میں سوراخ کر کے جو ہے وہ زندان سے بھاگنا چاہتے ہیں. اچھا, ایسا آدمی اگر مالک کو خوش کرنے کی باتیں نہیں لکھے گا تو چلے گا کیسے, بنڈل ملے گا کیسے. تو یہ چکر یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا, اس لیے جو ہے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ لگا کے جو ہے وہ اس طرح کی لگا. تو امام نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ کرتے. تو زندان میں لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے جو بچ جاتے تھے بیچارے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں یہی کہ میں اتنا پریشان ہو گیا زندان میں کہ زندان میں ہوتے ہوئے بھی میرے گلے میں زنجیریں تھیں, کمزور ہو گیا بری طریقے سے. مجبوراً امام کو خط لکھا. دیکھیے امام کیسے اس سیاسی پریشر کو کم کرتے تھے,
کیسے کرتے تھے سیاسی پریشر کو. تو کہتا ہے کہ میں نے امام کو خط لکھا کہ سرکار اب مجھ سے زندان میں رہا نہیں جاتا. امام نے جواب دیا آج ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے, آج ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے. کم انتظار کرنے لگا, ظہر کا وقت ہوا, زندان بان آیا, چلو تم آزاد ہو. کا گھر پہنچا, لیکن زندگی کیسے گزاروں, میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں. دماغ میں سوچا کاش خط میں لکھ دیتا کہ امام جو ہے وہ میری زندگی بھی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ گزرے, میرے حالات بھی خراب ہیں. کہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام کا آدمی آیا اور اس نے 100 درہم دیے اور ایک خط دیا, اور اس خط میں لکھا تھا ابو ہاشم شرم کیوں کرتے ہو, اگر کوئی ضرورت ہے تو مانگو, جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تو امام اس کو اس طرح سے جو اس پریشر کو جو ہے وہ کم کرتے تھے لوگوں کے, کہ زندان سے ان کو حوصلہ دینا, چھڑانا, ان کے لیے دعائیں کرنا, اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا کرتے تھے. اچھا, 2 چیزیں ہو گئیں, اقتصادی اکنامک حساب سے, سیاسی پولیٹیکل حساب سے. تیسری چیز عقیدے کے لحاظ سے. بس میں آ گیا ہوں, مجھے تھوڑا سا 2-4 منٹ مصائب شاید آج تھوڑا پڑھنا ہے. عقیدے کے لحاظ سے, اعتقادی لحاظ سے, عقائد کے لحاظ سے بھی زمانہ اچھا نہیں تھا امام کا, بہت برا. آپ کے خود یعنی کہ بالکل جو نزدیکیوں میں ہوتے تھے وہ لوگ دغا کرنے لگے تھے. عروہ بن یحییٰ وہ تو حدیثیں گھڑتا تھا 10ویں امام اور 11ویں امام کی طرف سے, اور پیسے بیچ میں سے ہڑپنے کے لیے شیعوں سے اس ٹائپ کے کام جو کرتا تھا. امام کو پتہ چلا تو امام نے اس کے اوپر لعنت بھیجی, اور اس کے بعد شیعوں سے کہا اس سے دور رہنا, تمہارا عقیدہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. تو حالات جو ہے وہ اس قسم کے تھے. امام کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو عقیدے, ظاہر سی بات ہے جس کے حاکم جو ہیں وہ کرپٹ رہے ہوں, عباسی خلفاء کا جب یہ حال رہا ہو تو وہاں مذہب کہاں ڈھنگ سے رہے گا, مذہب کا تو یہی حال ہوگا نا. اسحاق قندی ایک فیلسوف تھا, فلسفی تھا عراقی, اس نے آپ کے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تناقضات القرآن. یعنی قرآن کی وہ آیتیں اس نے جمع کی تھی کہ کہتا ہے اس کے حساب سے اس نے چند آیتیں جمع کی اور کہا کہ یہ آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے, یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہے, مخالف ہے. اس نے پوری کتاب لکھ ماری اس زمانے میں, امام عسکری کے زمانے میں. امام کو پتہ چلا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اسحاق قندی کئی زبانوں کا ماہر تھا, روم سے پڑھ کے آیا تھا, سب جانتا تھا وہ, اور اس کا روب تھا, تو اس نے یہ کتاب لکھی. اب لوگوں میں گمراہی پھیلنے کا پورا حساب تھا. امام نے ایک شاگرد کو تیار کیا اپنے اور کہا تم جاؤ اس کے پاس, اس کی شاگردی کرو, اسے اپنے سے مانوس کر لو, جب تمہارے نزدیک ہو جائے تو اس سے کہنا 1 رات کے لیے کتاب پڑھنے کو دے دو. کہا جب وہ کتاب پڑھنے کو دے دے تو پھر اس سے اگلے دن صبح کو ایک سوال کرنا اور یہ کہنا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے جو مطلب سمجھا ہے اللہ نے بھی اس سے وہی مراد لیا ہو. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں نا, تو جو معنی مراد تم لے رہے ہو اس لفظ کے, کیا وہی معنی اس نے بھی, کہنے والے نے بھی مراد لیے ہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور شاگردی کی اور اس کے نزدیک ہوا اور کہا مجھے وہ کتاب بس 1 رات پڑھنے کو دے دو. اب پڑھنا کسے تھی, جواب تو وہ دینا تھا جو امام نے کہا تھا. لہٰذا وہ کتاب لی اور صبح کو کہا استاد ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہو اور سننے والا کچھ اور مراد لے رہا ہو؟ کہاں ہو سکتا ہے, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. کہا تو پھر یہ جو کتاب ہے, یہ جو آپ نے آیت کے معنی لیے ہے, ضروری ہے کہ اس سے وہی مراد ہو جو اللہ نے جو مراد لیے وہی ہے جو آپ لے رہے ہو؟ اب اس کے دماغ میں کہ یا یہ بات تو صحیح ہے. اور خاص طور سے عربی میں تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. عربی میں ابھی میں مثالیں دوں گا تو آپ تعجب کر جاؤ گے, بالکل الٹے بھی معنی ہو جاتے ہیں. یہ معنی اور اس کے معنی, عین معنی آنکھ بھی, عین معنی گھٹنا بھی, عین معنی چشمہ بھی. عین کے معنی آنکھ بھی, عین کے معنی گھٹنا بھی, عین کے معنی چشمہ بھی, پانی کا چشمہ. کہاں آنکھ کہاں گھٹنا, ہم تو کہتے ہیں نا مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, ہم تو یہ کہتے ہیں, تو کہاں گھٹنا کہاں آنکھ, مگر معنی تو ہے. تو ایک لفظ کے کتنے معنی جو ہے اس میں استعمال جو ہو رہا ہے, ایسی سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو عربی کی. تو اس نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. اس نے کہا مگر یہ بتاؤ یہ جملہ تم سے کہا کس نے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے نا تو سمجھتا ہے یہ جملہ. اس نے کہا نہیں میرا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں چور, تو یہ تمہارا نہیں ہو سکتا, تمہاری زبان نہیں ہو سکتی ہے, صحیح بتاؤ کس نے؟ کہا نہیں میرا ہی ہے. کہا بتاؤ صحیح, یہ تمہارا ذہن نہیں ہو سکتا. اس نے کہا امام عسکری نے کہا ہے, کہا یہ اسی خاندان کو زیب دیتا ہے.
یہ وہی خاندان کہہ سکتا ہے۔ کتاب لے کے آؤ، کتاب لائے اور اسی وقت جو جلوا دی۔ تو امام عسکری کا جو یہ یعنی کہ زمانے کے تیسرے حالات، یہ حالات عقیدے کے لحاظ سے یہ حالات ہو گئے تھے، اور اس میں بھی امام کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ سنبھالے، ورنہ امت گمراہ ہو جائے گی۔ ان کو کیا پڑی ہے، ہو جائے، ان کو کیا پڑا، مگر یہ تو امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا امام عسکری کے جو 28 سال یا 29 سال کی زندگی تھی نا، یہ ان حالات سے گزری ہے، اور امام ہر جگہ جو ہے وہ سنکٹ مورچہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بن کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ آج کیسے کیسے لفظیں آ رہی ہیں، سنکٹ مورچہ، لا حول ولا قوت، کہ وہ صاحب جو ہے وہ ایسے مثلا دفاع کے لیے ایسے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے امام جو ہے۔ بس آخری بات کہتا ہوں کہ وہ قحط پڑا ہوا تھا، معتمد کا زمانہ تھا، یہ آخری عباسی خلیفہ، امام کے زمانے کا آخری عباسی خلیفہ، اسی نے زہر دیا تھا امام کو۔ بہت شدید قحط پڑا ہوا تھا، پریشان تھے لوگ۔ معتمد نے کہا کہ مسلمان باہر نکلیں اور دعا کریں جا کے کہ صاحب بارش ہو۔ اور مسلمان باہر نکلے، اپنا مولوی لے کے نکلے ہوں گے، اور صاحب دعا ہوا کر رہے تھے، بارش 3 دن ہو گئے بیچاروں کو دعا مانگتے ہوئے، کچھ نہ ہوا۔ ایک عیسائی راہب، ان کا پادر، وہ کچھ عیسائیوں کو لے کے باہر نکلا اور کہا ہم چلتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور اب اس نے جا کے وہ ہاتھ اٹھائے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے وہ سورج بھاگ گیا، اور صاحب جو ہے وہ بادل جو ہے وہ چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ ارے بھائی، ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، اب معاملہ خراب ہوا، چونکہ اب ہی لوگوں کو لگا یار یہ مذہب سچا ہے، ہم جا کے گڑ گڑا رہے ہیں، کچھ بارش نہیں ہوتی، یہ عیسائی راہب آتا ہے، جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے فوراً جو ہے وہ بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ امام اس وقت زندان میں تھے، معتمد نے امام کو بلوایا اور کہا سرکار اپنے نانا کی امت کو بچا لیجئے۔ امام نے کہا بچا لوں گا، شرط یہ ہے کہ جتنے اور شیعہ قیدی ہیں سب کو آزاد کرو۔ کرتا کیا نہ کرتا، لہذا اس امام کے کہنے پر سارے قیدی آزاد ہوئے۔ آپ نے کہا کل پھر نکلے، وہ باہر آئے، وہ عیسائی راہب باہر آیا اور اس نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اور جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا چاروں طرف سے بادل آنے لگے۔ امام نے کہا جلدی سے جاؤ، اس کی انگلیوں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ لے لو۔ ایک آدمی گیا، جلدی سے اس کی انگلیوں کے درمیان میں کچھ چیز تھی وہ لے لی، اور اب امام نے پھر کہا اب ہاتھ اٹھاؤ۔ اب ہاتھ اٹھائے تو پھر سے سورج آ گیا، اب بارش کے بجائے سورج جو ہے وہ نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے کہا پھر اٹھاؤ، کچھ کرو، تو کچھ نہیں ہوا۔ امام نے کہا تم ہلہ گٹو۔ پھر امام نے خود دعا کی، بارش ہوئی۔ معتمد نے پوچھا فرزند رسول اس کی وجہ کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو بارش ہو جاتی؟ تو امام نے فرمایا اس کی انگلیوں میں کسی نبی کی ہڈی تھی، کسی نبی کے جسم کی ہڈی تھی، اور چونکہ وہ کہیں قبرستان سے اس کا ہاتھ لگی ہے، اور نبی کی ہڈی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ برہنہ زیر آسمان آتی ہے تو پروردگار عالم جو ہے وہ بارش نازل کرتا ہے، کہ یہ نبی کی ہڈی تھی، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو دفنا دیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو ایک اعتقادی لحاظ سے بھی امام کا زمانہ ایسا تھا، اور امام نے اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچایا ہے۔ لہٰذا یہ 28 سال کا جو دور گزرا امام کا، اس ٹائپ کا جو ہے گزرا، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے دیکھو کتنا پریشر، چاہے وہ مالی اعتبار سے دیکھیے آپ کتنا پریشر، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے، مگر امام نے اس کو معتمد نے جو ہے وہ آپ کو زہر دیا ہے۔ یہی آخری امام کے زمانے کا یہ آخری خلیفہ تھا، اس نے جو ہے وہ آپ کو زہر دیا۔ ہر بار ہم لوگ امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج تو حقیقی وارث ہی امام زمانہ۔ یہ جملہ کہوں تو سخت نہ ہو شاید، کہ آج کی رات تھی کہ مثلا امام زمانہ جو ہے وہ یتیم ہوئے، باپ کا سایہ جو ہے وہ سر سے گیا، جو سب کا سرپرست ہے وہ یتیم ہوا ہے آج کی شب۔ آج کا پرسہ جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے ہے۔ آقا آج تک ہم آپ کو امام حسین کا پرسہ دیتے چلے آئے ہیں، آج اپنے بابا کا جو ہے وہ پرسہ لیجیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ 11ویں امام کی جب شہادت واقع ہوئی زہر سے، تو یہ جو تھا معتمد، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر بلوائے، اور جب بیمار ہو گئے تھے تب بھی بلا رہا تھا، یعنی کہ وہ زہر کے بعد جو آپ کی حالت خراب رہی ہے، اور وہ ڈاکٹر یہی باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں نہیں زہر نہیں دیا گیا ہے، یہ طبیعی موت جو ہے وہ ہوا ہے۔ بہرحال امام کا انتقال ہوا، لیکن اس میں یہ تھا کہ پوری حکومت جو ہے وہ ساتھ تھی، وہ سب زجہ اور نالہ جو ہے وہ کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے غسل اور کفن جو ہے وہ دیا ہے۔ یقیناً اگر بیٹا ہوتا ہے تو وہ غسل و کفن دے گا،
اور صرف یہی نہیں، کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی اور جعفر جو آپ کے بھائی تھے 11ویں امام کے، جب وہ آگے بڑھے تو آپ کا عمر اگرچہ امام زمانہ کی 5 سال یا 6 سال رہی ہوگی، کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے اور ان کی چادر جو ہے وہ ابا جو ہے پکڑ کے کھینچا اور کہا چچا جان یہ میرا حق ہے، میں اپنے پاپا کی نماز جو ہے وہ پڑھاؤں گا۔ آقا یقیناً آپ کی عمر اگرچہ 5 یا 6 سال رہی ہو مگر غسل دیا، کفن دیا، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ، اسی لیے تو کہتے ہیں کربلا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، جہاں آج یہ مناسبت ہے وہاں ایک اور مناسبت بھی ہے، اور وہ ہے قافلے کا مدینے پہنچنا۔ ابھی جب میں امام بارگاہ میں گھسا اور دیکھا کہ آج کالے پردے نکال لیے گئے ہیں، عجیب سا دل جو ہے وہ گھبرایا، کتنی تیزی سے یہ دن جو ہے وہ چلے گئے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر دن ان دنوں کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، اور یہ آخری ایام، آخری مجلس ہے، ایام عزا کی آخری مجلس ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آج جو ہے آج کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ قافلہ جو ہے وہ مدینے جو ہے پہنچا ہے۔ کربلا کے بعد، بس چند جملے کہوں گا، کربلا کے بعد اب یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف آیا۔ جناب ام کلثوم کا وہ نوحہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، جیسے ہی مدینے کے نزدیک ہوئی تو شہزادی کلثوم نے کہا تھا اے ہمارے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں جو ہے وہ ہری بھری تھی، لیکن اب جب واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں جو ہے وہ خالی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عجیب جملہ آج ایک میں نے پڑھا مصائب کا، کہتے ہیں کہ جب قافلہ نزدیک ہوا ہے نا مدینے سے اور احساس ہونے لگا کہ قافلہ رکنے والا ہے، تو شہزادی زینب نے امام سجاد سے پوچھا تھا اور کہا تھا من ای البلاد، اے بیٹا سجاد یہ کون سا شہر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدینے سے نزدیک ہوئی تو آپ نے پوچھا من ای البلاد، اے بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی کو اتنے زمانے میں بہت سے لوگوں نے نہیں پہچانا، ہندا نے نہیں پہچانا، ام حبیبہ نے نہیں پہچانا، شہزادی کو بہت سے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اور پہچانتے بھی کیسے؟ اس لیے کہ امام سجاد یہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے نا تو لوگوں کی جھولیوں میں پتھر تھے، اور کہا وہ جگہ جگہ رک کے جگہ میں پتھر مارتے تھے، کہا پتھر پڑنے کے بعد نہ میں شہزادی زینب کو پہچان پاتا تھا نہ شہزادی زینب مجھے پہچان پاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ من ای البلاد، بیٹا سید سجاد یہ کون سا شہر آ رہا ہے؟ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ شہزادی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا۔ ابھی سنیے گا وہ جملہ، وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ امام سجاد نے کیوں کہا تھا کہ سب سے بڑی زیادہ مصیبتیں میرے پر شام میں پڑی ہیں، کیوں وہ جملہ کہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، جب امام سجاد سے پوچھا من ای البلاد یہ کون سا شہر ہے بیٹا، تو شہزادی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ شہزادی نے کبھی مدینے کو دیکھا ہی نہیں تھا، شہزادی نے کبھی مدینے کو باہر سے نہ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس نے کبھی مدینے کو باہر سے نہ دیکھا ہو اس نے کوفہ دیکھا، اس نے شام کا بازار دیکھا، اس نے یزید کا دربار دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے یزید کا دربار دیکھا۔ من ای البلاد کون سا شہر ہے؟ امام سجاد نے بشیر بن جزلم کو بلایا، اے بشیر بن جزلم جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ قافلہ آیا ہے کربلا سے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل مت بتانا، بس کہہ دو کہ قافلہ آیا ہے۔ خود جو ہے وہ مدینے کے باہر جو ہے وہ 3 فرسخ کے اوپر جو ہے وہ رک گیا یہ قافلہ۔ بشیر بن جزلم اعلان کرتا ہوا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک 60 سال کی بوڑھی عورت ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلی، بشیر کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہتا ہے حسین مارے گئے۔ ایک بار پلٹ کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا عباس زندہ ہے اور حسین کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ایک بار تو بشیر کہتا ہے شہزادی عباس بھی مارے گئے۔ کہا عباس کو کون مار سکتا ہے؟ ارے وہ علی کے شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہا کہ ان کے پیشانی کے اوپر جو گرز لگا تھا، یہ سننا تھا کہ شہزادی ام البلین نے کہا بھلا کوئی کیسے ان کی پیشانی پر گرز مار سکتا ہے؟ عباس آلات جنگ اور جنگ کے نقشوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے۔
یہ مطلب پلٹ کے کہا کہ شہزادی گرز لگنے سے پہلے ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سننا تھا ایک مطلب پھر شہزادی نے کہا ارے کیسے ممکن ہے کوئی عباس کے اتنے نزدیک ہو جائے کہ ان کے ہاتھوں کو قطع کر دے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے شہزادی مگر امام نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے کہا ارے اب مجھے یقین ہو گیا میرا حسین مارا گیا، اب مجھے یقین ہو گیا زینب بے چادر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ عزیزو، بشیر نے اعلان کیا محمد حنفیہ امیر المومنین کی بڑی اولاد، بڑے بیٹے، کہتے کہ جب یہ اعلان سنا تو ایک مرتبہ قافلے کی طرف جب وہ گئے اور ایک مرتبہ جا کے وہاں پوچھتے ہیں زینب کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد سے پوچھتے ہیں زینب کدھر ہے؟ اے قافلے میں کہ شخص بتا زینب کدھر ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ زینب وہ ہے، زینب وہ کھڑی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ شہزادی کے پاس جا کے گئے اور جا کے کہنے لگے شہزادی ارے آپ تو یہاں سے جس حالت میں گئی تھی آپ کے تو بال سیاہ تھے، آپ تو بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ وہ ایک مرتبہ سید سجاد نے پلٹ کے کہا چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ شہزادی جو ہیں وہ ایک شرابی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے سنا کہ ان حالات سے گزری ہیں شہزادی ایک شرابی کے سامنے کھڑی تھی، بس یہ سن کے بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ سید سجاد کے آغوش میں جو ہے وہ سر تھا، آپ نے پھر کہا چچا جان یہ آپ نے کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا محمد حنفیہ نے ارے جوان تو کون ہے کہ جو مجھے بار بار چچا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے آپ نے نہیں پہچانا میں سید سجاد ہوں، ارے جب گئے تھے 24 سال کے جوان تھے، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ چچا آپ نے صرف سنا شہزادی بے پردہ ہوئی، آپ نے صرف سنا شرابی کے سامنے کھڑی تھی، اے چچا میں نے شہزادی کو بے پردہ دیکھا ہے، میں نے شہزادی کو دیکھا ہے کہ شہزادی شرابی کے سامنے کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزو، اس کے بعد یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ روزے رسول کے اوپر پہنچا ہے، بس آخری فکرے ہے، روزے رسول کے اوپر پہنچا ہے۔ مرتبہ شہزادی نے کہا جاؤ پہلے تم سب ہو لو، میں بعد میں جاؤں گی۔ ادھر سب واپس ہوئے تسلیت دینے کے بعد، کہتے کہ شہزادی گئی اور گھوڑے سے ایسے گری، اونٹ سے ایسے گری، کہتے جیسے عباس ہاتھ قلم ہونے کے بعد زمین پر گرے تھے۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر کے اوپر بیٹھی اور کہا نانا ارے میں مسافر ہوں، میں سفر سے آئی ہوں، سفر سے جو آتا ہے تحفہ لاتا ہے، اے نانا میں آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ اور ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکالا، قبر کے اوپر ڈالا، قبر میں زلزلہ سا آیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ارے صرف ایک کرتا دیکھا برداشت نہ کر سکے، ارے یہ زینب تھی جس نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء و تسلیم ماتم